السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ کیا 21ویں رمضان المبارک کی 21ویں رات شب قدر ہے، یا رمضان المبارک کی 23ویں رات شب قدر ہے، یا 25ویں رات شب قدر ہے، یا 27ویں رات شب قدر ہے، یا 29ویں رات رمضان المبارک کی شب قدر ہے؟ اس میں علماء کرام کا بھی بے حد اختلاف پایا جاتا ہے، اور ائمہ اربعہ یعنی چاروں اماموں میں بھی اس رات کے تعین کے بارے میں اختلاف ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک، اور ان کا یہی قول ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب جو ہے، 27ویں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، وہ شب برات ہے، وہ شب قدر ہے۔ پھر حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک رمضان المبارک کی 21ویں رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر کی رات ہے، جبکہ حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک رمضان المبارک کے آخری عشاء کی طاق راتوں میں شب قدر ہے۔ مگر ان دونوں کے نزدیک، ان دونوں اماموں کے نزدیک کوئی ایک رات مخصوص نہیں ہے، ہر سال ان طاق راتوں میں یہ لیلۃ القدر پھرتی رہتی ہے۔ یعنی ان دونوں اماموں کے نزدیک 21ویں رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، یا 23ویں رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، یا 25ویں رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، یا 27ویں رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، یا 29ویں رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ ان دونوں اماموں کے نزدیک یہ شب قدر کوئی رات متعین نہیں ہے۔ تو یہ تھے اختلافات جو چاروں اماموں بھی یہ اختلاف، اور علماء کرام میں بھی بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے بڑے پیر یعنی حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے نزدیک، اور ان کا یہی قول ہے کہ شب قدر کی جو رات ہے وہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے، یعنی آج جو ہے وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے نزدیک آج کی رات شب قدر کی رات ہے۔ تو لوگ ہر چیز کو مطلب شارٹ چاہتے ہیں، تو میں اس سے قبل جو 2 ویڈیو بنایا تھا اس میں میں بہت اہم بہت امپورٹنٹ ضروری بہت اچھی فضیلتیں میں نے بیان کی تھی، جس میں میں نے یہ بھی بیان کر دیا تھا کہ آج رات میں کون سی دعا پڑھنی ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے پھر سے دوبارہ ہی بتلا دیتا ہوں، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اپنے سرتاج یعنی حضور غوث حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں گی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں علم ہو جائے کہ شب قدر کون سی رات ہے، یعنی یہ 21ویں ہے یا 23ویں ہے یا 25ویں ہے یا 27ویں ہے یا 29ویں ہے، تو تم یہ دعا پڑھنا، یعنی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے پاک پروردگار بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، اے اللہ اور تو معافی کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ تو لہذا تو مجھے بخش دے۔ پھر لوگ اس دن میں ایک خاتون کا فون آیا تھا، وہ پوچھ رہی تھی شب قدر میں کیا کیا جائے۔ تو میں بتا دوں کہ شب قدر میں لوگ جو قیام کرتے یعنی نماز پڑھتے ہیں، تو وہ نوافل نماز نہ پڑھے، یعنی قضائے عمری پڑھے، اور نوافل نماز ان لوگوں کے لیے عزیز سامعین اور حاضرین جن کے ذمے میں وہ نماز قضا نہ ہو، یعنی اور جن کے ذمے میں نماز قضا ہے ان کے لیے نوافل نماز نہیں ہے۔ نوافل نماز ان لوگوں کے لیے جن کے ذمے میں قضاء نماز نہیں ہے، ورنہ اگر کوئی شخص جن کے ذمے میں قضاء نماز باقی ہیں اور وہ نماز پڑھتا ہے، نوافل نماز پڑھتا ہے، تو ان کی نماز جو ہے وہ معلق رہتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں وہ نماز قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اس بابرکت رات میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے گر گرائے، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوب خدا تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے، تاکہ ان کی معافی ہو سکے، اور جو بھی مانگے خدا تبارک و تعالیٰ کی ان رمضان مبارک میں خاص پاک پروردگار کی رحمتیں ہوتی ہے۔
تو لوگ تسبیحات پڑھے، یعنی اللہ اکبر سبحان اللہ یہ سب پڑھے. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بس نوافل نماز وہ لوگ نہ پڑھے جن کی نمازیں قضاء ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی. آپ قضاء عمری پڑھے اس لیے کہ کل حشر کے میدان میں اگر سب سے پہلے کوئی چیز تاج ہوگی تو وہ ہے نماز کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے. تو آپ کے بارے میں آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اے بندے ہو یہ بتاؤ کہ تم نے نوافل پڑھا یا نہیں پڑھا، بلکہ پاک پروردگار پہلے فرض کے بارے میں پوچھے گا. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ فرض نماز کو ترجیح دیں اور نوافل نماز کو نہ پڑھے. وہ لوگ جو لوگوں کے ذمہ میں قضاء نماز باقی ہیں، اور وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں جن کے ذمہ میں قضاء نماز باقی نہیں ہے. تو وہ لوگ جن پر وہ خواتین جن کو جیسے وہ ایام جو ہو تو وہ لوگ آج رات میں قرآن شریف نہیں پڑھ پائیں گی، کیا بولتے ہیں، نہ قیام نماز پڑھ سکتی، تو وہ درود و وظائف کر سکتی، یعنی اللہ اکبر سبحان اللہ یا اللہ اکبر یہ سب وغیرہ وغیرہ یہ سب. یعنی نماز اور قرآن شریف کو نہ چھو سکتی ہے، نہ پڑھ سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے. اس کے علاوہ جو درود و وظائف ہے، تسبیحات وغیرہ وہ پڑھ سکتی ہے.